اور دوزخ پرواتا ہے ان سب کا، اور اس دوزخ کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر ان میں سے ایک فرقہ بٹ رہا ہے، جیسا کہ بہشت کے 8 دروازے ہیں اور وہ نیک اعمال والوں پر تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ شاید بہشت کا ایک دروازہ زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ لوگ وہاں جائیں گے اگرچہ ان کے پاس کوئی خاص اعمال بھی نہ ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ حضرت ارمیا علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل میں اور پیغمبروں میں برگزیدہ کیا تھا، جیسا کہ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ یعنی مذکور ہے تیرے رب کی مہربانی کا اپنے بندے زکریا پر، جب اس نے اپنے رب کو پکارا آہستہ، یعنی کہ اپنے دل میں ہی دعا کی یا پکارا اکیلے مکان میں چھپ کر، اس واسطے کہ وہ بڑھاپے میں بیٹا مانگتے تھے، یعنی کہ اگر ان کو بیٹا نہ ملے تو لوگ ہنسیں گے۔ جب وہ بوڑھے ہوئے تو فرزند کے واسطے سر اپنا سجدے میں رکھ کر کہا رب تعالیٰ نے کہ کہا حضرت زکریا علیہ السلام نے، اے پروردگار میرے، تحقیق سست ہو گئی ہیں ہڈیاں میری، اور شعلہ مارا میرے سر نے بڑھاپے سے، یعنی کہ بال میرے سر کے سفید ہو گئے ہیں، اور میں تجھ سے شرما کر فرزند مانگ رہا ہوں کہ میں بدنصیب نہ ہوں اور میرے موت کے پیچھے لوگ مجھ کو تانا دیں، اور یہ بھی تجھے خوب معلوم ہے کہ میری بیوی بھانج ہے۔ بس اے خدا عنایت فرما مجھے ایک سالہ خوبصورت فرزند، تاکہ میرا وہ ولی اور وارث ہو، اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو، اور وہ فرزند بھی تیرا پسندیدہ ہو، اے میرے پروردگار۔ پس حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، جیسا کہ قرآن مجید فرقان الحمید میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا علیہ السلام، ہم خوشخبری دیتے ہیں تیرے تئیں ایک لڑکے کی کہ نام اس کا یحییٰ ہے، نہیں پیدا کیا ہم نے پہلے اس نام کا کوئی بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بولے کہ اے رب کہاں سے ہوگا، مجھ کو لڑکا اور عورت میری بھانج ہے، اور میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرا جسم بھی اکڑ گیا ہے۔ آنے والے خوشخبری دینے والے فرشتے بولے کہ اے زکریا علیہ السلام، خداوند قدوس نے یوں ہی فرمایا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ یہ چیز مجھ پر بہت آسان ہے۔ کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اس سے پہلے تجھ کو بنایا اور تو کوئی حقیقت نہ تھا؟ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، ٹھہرا دے مجھ کو نشانی۔ تب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن رات بات نہ کر سکے گا، حالانکہ تو بالکل صحت مند ہوگا، اور تیرے جسم کو کوئی بھی گزنت نہ پہنچے گا۔ پس حضرت زکریا علیہ السلام 3 رات دن تک لوگوں سے کوئی بات چیت نہ کر پائے، اور پھر پورے 9 ماہ بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش کے 4 برس تک حضرت یحییٰ علیہ السلام نہ باہر نکلے اور نہ ہی اپنے کسی ہمجولی سے کھیلے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کو باہر اپنے ہم عمر دوستوں سے کھیلنے کو کہتی بیٹا آپ اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیلو۔ آپ علیہ السلام جواب دیتے کہ اے میری ماں، خداوند قدوس نے مجھ کو کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا ہے، اس نے جس واسطے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھ سے بھی کام لینا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام یہ بات بار بار کہتے اور پھر رات دن روتے رہتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے رب، میں نے تجھ سے ایک ولی
چاہا تھا وہ تو نے مجھے عنایت فرما دیا تاکہ میں خوش ہوں، اور اب گزارش یہ ہے کہ جو فرزند تو نے مجھے عنایت فرمایا ہے وہ تو دن رات روتا ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے مجھ کو چین نصیب نہیں، اور اس وجہ سے میں بے حد غمگین رہتا ہوں۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا علیہ السلام، تو نے مجھ سے ایک صالح بیٹا مانگا تھا اور میں نے تو تجھ کو ویسا ہی بیٹا دے دیا ہے جیسا کہ تو نے طلب کیا تھا، اور تو نے خواہش کی تھی کہ فرزند ایسا ہونا چاہیے کہ وہ میری اطاعت کرے۔ میں ایسے بندے کو پیار کرتا ہوں کہ وہ شب و روز میری محبت سے رویا کرے اور میرے عذاب سے ہر وقت ڈرتا رہے اور میرے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھے۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام خدا تعالیٰ کا شکر بچا لائے اور پھر قوم بنی اسرائیل کو واضح و نصیحت کرتے رہے۔ ایک دن کہنے لگے کہ میرا بیٹا یحییٰ علیہ السلام اگر میرے واضح و نصیحت سنتے ہوئے بہشت اور دوزخ کا ذکر سنے گا تو اور بھی زیادہ روئے گا۔ ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام سامنے نہ تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنا واضح و نصیحت میں بہشت اور دوزخ کا واضح بیان فرمانا شروع کر دیا۔ تمام قوم بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کے واعظ بے حد توجہ سے سن رہے تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی چپکے سے گوشے میں بیٹھ کر آپ علیہ السلام کا واعظ بہشت اور دوزخ کا سن رہے تھے۔ جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے، اور دوزخ پر وعدہ ہے ان سب کا، اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کو ان میں ایک فرقہ بٹ رہا ہے، جیسے کہ بہشت کے 8 دروازے ہیں اور وہ نیک اعمال والوں پر تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ شاید بہشت کا ایک دروازہ زیادہ ہے، کیونکہ بعضے لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں داخل ہوں گے اور ان کے پاس کوئی خاص عمل بھی نہ ہوگا، اور باقی 7 دروازوں سے نیک عمل کرنے والے داخل کیے جائیں گے، اور جو پرہیزگار بھی ہوں گے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اس میں سلامتی کے ساتھ خاطر جمع سے رہو۔ جب یہ واضح نصیحت خوف و رجا کا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک گوشہ میں بیٹھ کر چپکے سے اپنے والد سے چھپ کے سنا تو ایک آہ مار کر اٹھے اور وہاں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے، اور پھر مسلسل 7 دن اور رات پہاڑوں پر روتے اور پھرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کو تمام جگہوں پر تلاش کرتی رہی، مگر آپ علیہ السلام کا کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کدھر گئے ہیں۔ ٹھیک 7 دن کے بعد ایک نوجوان نے آپ علیہ السلام کی والدہ کو خبر دی کہ آپ کا بیٹا تمام دن پہاڑوں میں روتا پھرتا ہے اور رات کو فلانے غار میں جا کر سو جاتا ہے، اور کہا کہ اس کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ یہ بات سن کر آپ علیہ السلام کی والدہ ان پہاڑوں میں جا کر تمام دن اس غار کے پاس بیٹھی رہی، اور جب شام ہو گئی آپ علیہ السلام غار کی طرف آئے تو وہاں اپنی والدہ کو بیٹھا دیکھا۔ ماں کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے چاہا کہ وہاں سے بھاگ جائیں۔ ماں نے رو رو کر پکارا، بیٹا ذرا ٹھہرو، مجھ سے بات کرو اور اپنا رونا چھوڑو اور بتاؤ کہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے جو تم اس قدر روتے ہو۔ جو بھی معاملہ ہے اس بارے میں مجھ کو بتاؤ۔ اس بات کے جواب میں آپ علیہ السلام بولے، اماں جان میں کیوں کر خاموش رہوں، مجھے تو دوزخ کی بات یاد پڑتی ہے اور مجھے یہ خوف آتا ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ مجھے کہاں لے کر جائے گا اور کہاں رکھے گا، اور میں تو اس خوف میں پڑا ہوا ہوں، اگر کیا ہوگا۔ بہر صورت آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کو سمجھا بجھا کر گھر لے کر آ گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت 7 برس کی تھی، اور اسی عمر میں آپ علیہ السلام نے مسجد میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کر لی اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور ادھر قوم بنی اسرائیل نے ایک فساد برپا کر دیا، یعنی کہ وہ لوگ خلاف شرع چلنے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کو حق کا راستہ بتاتے، واضح نصیحت کرتے، مگر وہ لوگ آپ علیہ السلام کی ایک نہ سنتے تھے۔ الٹا اب تو
वो लोग हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के मंसूबे बनाने लगे और फिर उनकी एक जमात हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए निकली। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जालिमों से बचते बचाते एक दरख्त के पास जा छुपे और फिर उस दरख्त का तना खोखला करके उसके अंदर रिहाइश इख्तियार कर ली। आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए तलाश में थे, बराबर आपका ताक़ुब करते रहते थे। एक रोज़ उन लोगों ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जाते हुए देखा, फिर उन दुश्मनों ने आप अलैहिस्सलाम का ताक़ुब शुरू किया। आप अलैहिस्सलाम दरख्त के पास जाकर उस दरख्त के तने में गायब हो गए। वो लोग जो आप अलैहिस्सलाम का ताक़ुब कर रहे थे बेहद हैरान हुए। उन्होंने दरख्त तक आप अलैहिस्सलाम का ताक़ुब किया और फिर हैरत ज़दा हुए कि दरख्त के पास जाकर आप किधर गायब हो गए हैं। वो सब आपस में बातें कर रहे थे कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इस दरख्त के पास जाकर किधर गए कि इतने में शैतान मरदूद उन लोगों के पास आया और कहने लगा कि जिसको आप तलाश कर रहे हो वो इस दरख्त के तने में घुसा हुआ है और देखो उसके जाने का निशान भी अभी तक मिटा नहीं है। ये सुनते ही उस जालिमों ने एक आरा बड़ा ला कर उस दरख्त को सर से पांव तक चीर डाला। इस नाम में जबकि वो आरा चला रहे थे, चूँकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उस दरख्त के अंदर थे, आरा आप अलैहिस्सलाम के सरे मुबारक पर जा लगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उफ कर उठे और फौरन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से कहा कि ए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, खुदा फरमाता है कि अगर तू उफ करेगा तो साबिर पैगंबरों के दफ्तर में तुझको दाखिल नहीं करूँगा, क्योंकि तू नहीं जानता कि खुदावंदे करीम सारे आलम का अपना दहिंदा है और तूने क्यों इस दरख्त से पनाह हासिल की कि अब तू इस दरख्त से पनाह और मदद मांग, वरना सब्र कर इस बला से। बस हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सर पर आरा लगने से उफ तक ना की और अपनी जान उसी तरह से रब्बे करीम को सौंप दी और जो आप अलैहिस्सलाम जालिमों के हाथों मारे गए। और फिर इसके बाद ये खबर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को पहुंचाई गई। ये सुनते ही उन जालिमों ने एक आरा बड़ा ला कर उस दरख्त को सर से पांव तक चीर डाला। इसी सना में जबकि वो आरा चला रहे थे, चूँकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उस दरख्त के अंदर थे, आरा आप अलैहिस्सलाम के सरे मुबारक पर जा लगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उफ कर उठे और फौरन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से कहा कि ए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, खुदा फरमाता है कि अगर तू उफ करेगा तो साबिर पैगंबरों के दफ्तर में तुझको दाखिल ना करूँगा, क्योंकि तू नहीं जानता कि खुदावंदे करीम सारे आलम का अपना दहिंदा है और तूने क्यों इस दरख्त से पनाह हासिल की कि अब तू इसी दरख्त से पनाह और मदद मांग, वरना सब्र कर इस बला से। बस हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सर पर आरा लगने से उफ तक ना की और अपनी जान इसी तरह रब्बे करीम को सौंप दी और जो आप अलैहिस्सलाम जालिमों के हाथों मारे गए। और फिर इसके बाद ये खबर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को पहुंची और आप अलैहिस्सलाम को बताया गया कि काफिरों ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उस दरख्त के अंदर आरे से चीर डाला है। यह सुनकर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद हज़रत यहया अलैहिस्सलाम बहुत दिनों तक मस्जिद के अंदर इबादत इलाही में मशगूल रहे। बनी इसराइल में मलका नाम की एक औरत थी। पहले शौहर से उसकी एक बेटी थी। वो औरत चाहती थी कि अपनी बेटी की शादी अपने दूसरे शौहर से कर दे, यानी कि लड़की के सौतेले बाप से उसकी शादी कर दी जाए। तमाम कौम बनी इसराइल इस रिश्ते को जायज़ समझ रही थी और इस शादी पर सब आमादा थे। और फिर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को बुलाया गया ताकि आप अलैहिस्सलाम इन दोनों का निकाह पढ़ा दें। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने इस रिश्ते को नाजायज़ कहा और फरमाया कि तुम्हारी बेटी का निकाह तुम्हारे शौहर के साथ जायज़ नहीं है। ये सुनकर मुल्का नामी औरत गुस्से से अपने शौहर से कहने लगी कि यहया इस काम से मना कर रहे हैं और कहते
ہیں کہ تمہاری بیٹی کی شادی تمہارے شوہر سے نہیں ہو سکتی۔ اس عورت کا شوہر تو اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ وہ غصے میں آ گیا اور حکم دیا کہ جائجہ کو رسیوں سے باندھ کر میرے سامنے لایا جائے۔ غرض وہ کفار آپ علیہ السلام کو باندھ کر بادشاہ کے سامنے لائے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جائجہ علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے جائجہ علیہ السلام، اگر آپ حکم دیں تو ابھی اس شہر کو غارت کر دیں۔ حضرت جائجہ علیہ السلام بولے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، میری تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ میں ان کے ہاتھوں مارا جاؤں، جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ کہا جائجہ علیہ السلام نے راضی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر۔ بالآخر اس بادشاہ مردود نے حضرت جائجہ علیہ السلام کو مار ڈالا۔ جب سر مبارک بدن سے جدا کیا گیا تو پھر بھی آپ کے بدن اور سر سے آواز آئی۔ آپ بولے کہ اے بادشاہ، اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح درست نہیں۔ فرشتوں نے یہ حال دیکھ کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، یا الہی، جائجہ نے کیا گناہ کیا تھا کہ جو اس طرح مارا گیا؟ حق تعالیٰ جل و شانہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، وہ میرا گہرا دوست ہے، میں نے اس کو اپنے پاس بلا دیا ہے۔ فرشتے بولے کہ الہی اپنے دوست کو اس طرح مارتے ہیں۔ ندا آئی، اے فرشتوں، میرے خلق میں مشہور ہے کہ دشمن کو مارنا اور دوست کو بچا رکھنا چاہیے تاکہ دشمن سے کسی کو ضرر نہ پہنچے اور دوست سے نفع ہو۔ یعنی کہ مخلوق خدا کی فطرت ہے کہ اپنے دشمن کو مار ڈالتا ہے اور دوست کو بچا لیتا ہے تاکہ دوست سے فائدہ ہو، اور دشمن سے بچانا اس لیے کہ اس کے شر سے لوگ بچیں۔ دونوں صورتوں میں مخلوق اپنا فائدہ دیکھتی ہے، اور میں تو خدا سارے جہانوں کا ہوں، دوست کو مارتا ہوں اور دشمن کو پالتا ہوں تاکہ میری مخلوق کو معلوم ہو کہ نہ دوست سے مجھ کو نفع ہے اور نہ دشمن سے مجھ کو ضرر۔ جب جائجہ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو پھر اس کافرہ ملکہ نامی عورت نے اپنے شوہر کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا، اور پھر فوراً ہی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ وہ عورت کسی کام سے چھت پر گئی، ہوا تیز تھی، ایسی تیز ہوا کہ اس عورت کو اڑا کر میدان میں پھینک دیا، اور پھر وہاں ایک صحرائی شیر موجود تھا۔ اس شیر نے اس عورت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اسے کھا لیا۔ جو وہ عورت واصل جہنم ہوئی، اور اس واقعے کے کچھ روز کے بعد بادشاہ بھی اپنی قوم سمیت غضب الہی سے واصل جہنم ہوا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا مولا حبیب خدا سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المسلمین رحمت للعالمین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء، تمام اماموں اور تمام بزرگان دین پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔